بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں اسلام آباد میں خبریں، افواہیں، تبصرے، تجزیے، دعوے، وعدے، پریس کانفرنسز، اس کا ایک جمعہ بازار لگا ہوا ہے. اور ویسے نعرے بھڑکے ہیں. اور ویسے تو اپنے بچپن سے ہم سنتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں، 48 گھنٹے اہم ہیں، لیکن یہ ایسا موقع ہے کہ جب ہم بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 7 دن اہم ہیں. چونکہ اگلے 7 دن میں پتہ چل جائے گا کہ تحریک اعتماد کامیاب ہوتی ہے ناکام. زیادہ سے زیادہ اگلے 7 دن، 4 اپریل میکسیمم 4 اپریل تک نا. تو آج اگر 29 ہے تو کر لیں 6-7 دن. نہیں آج کا دن گزر گیا. اچھا آج کا دن گزر گیا اور کم پاکستان کے خلاف بہت نازک موڑ سے گزر. یہ بھی بچپن سنتے ہیں کہ امریکی سازش ہو رہی ہے، خزانہ خالی ہے، خزانہ خالی ہے، نازک صورتحال سنی ہے آپ نے. تو وہ ساری چیزیں جو ہم سنتے ہیں آخری عوام قربانی کے لیے تیار ہیں. اور ایک بہت بڑی تبدیلی تو آ گیا. آپ کو پتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ نہیں رہے، ورنہ یہ بھی بچپن میں ہم سن رہے تھے کہ جب تک میں وزیر اعظم ہوں یہ وزیر اعلیٰ ہے، لیکن عثمان بزدار صاحب. تو میں بس کوئکلی مہمانوں کی طرف بڑھتا ہوں کیونکہ بہت ساری باتیں جن میں بات کرنی ہے. تو وزیر اعظم پاکستان کے ایس اے پی ایم فار یوتھ افیئرس اور ظاہر ہے ینگسٹرز کے نمائندے جناب عثمان ڈار صاحب، آپ یوتھ ہیں اور یہ آپ کے نمائندے ہیں. عثمان ڈار صاحب سر بہت شکریہ، بہت نوازش. ہمارے ہر دل عزیز کل پروگرام میں آئے تھے لیکن بریکنگ نیوز کی نظر ہو گیا تھا پروگرام تقریباً. تو جناب ارشاد بھٹی صاحب سر بہت نوازش، بہت بہت شکریہ. اور پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور مستقبل کے وزیر خزانہ. اچھا یہ آپ کی معلومات ہے تجزیہ یا خواہش؟ یہ مفتاح صاحب نے ابھی کان میں بتایا تھا کہ بھائی تعلقات ٹھیک کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. تو جناب مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ بھٹی صاحب سے پوچھیں چہرے پہ لالی، آنکھوں میں چمک، بہت خوشی ہے. اتنی خوشی وہاں نہیں ہے جتنی یہاں ہے. اس کی وجہ بتاؤ آپ کے گھر میں کس حال میں آیا تھا جب آپ پچھلے دنوں کراچی آئے تھے؟ تو وہ جو کس کمپنی میں آیا تھا یہ ساری اس کی خوشی ہے. اچھا جب آپ پتہ نہیں کون سی کس طرح اشارہ کر رہے ہیں کیا کمپنی بھائی؟ نہیں میں سے بات کروں گا بریک میں. تو بھائی ہاں بریک کے بعد نہیں، بریک میں مائک لگے ہوتے ہیں اس کے بھی بعد. تو سر یہ مفتاح اگر اجازت دیں ذرا مفتاح بھائی سے کروں شروع. تجزیہ کار سے شروع کرنا چاہیے. یہ تو دو پارٹی ہیں. اچھا چلیں پہلے آپ. میں واقعی آج مفتاح کو پہچان نہیں سکا جب آئے. میں نے کہا کوئی یوتھ ینگ نوجوان، وہ میرا خیال ہے چونکہ وہ ویٹ بھی بڑا شاید وہ شیروانی کے حساب سے وہ ویٹ شیٹ اپنا ایڈجسٹ کر رہے ہیں. بھائی جان سیدھا سوال ہے، دونوں کیمپس کے دعوے ہیں کہ نمبر گیم ہمارے پاس ہے. آج کی تاریخ میں آپ کے خیال میں پینڈولم کس طرف کتنا ہے؟ بھائی جان کل دوپہر تک کپتان آؤٹ ہو چکا تھا. اچھا کپتان گیم سے نکل چکا تھا. یک طرفہ میچ تھا، بورنگ لگ رہا تھا کہ جیسے آپ نے 20 اوور میں 300 رنز بنانے ہوں. اچھا تو وہ بورنگ سا میچ، یعنی 100-0 تھا کل تک. ہاں اور بورنگ سا لگ رہا تھا. لیکن جب چودھری پرویز الہی صاحب نے، اور جس میں ضرور کہوں گا فیصل واڈا صاحب کا بہت بڑا کردار، فیصل واڈا صاحب کا بہت بڑا کردار رہا آخری لمحوں پہ. یعنی وہ انہوں نے وہ جو دونوں طرف سے پھرکی گھمائی دونوں، تو اس کے بعد اب کپتان مضبوط پوزیشن میں نہیں ہے لیکن کپتان میچ میں واپس ہے. اگر کوانٹیفائی کرنا ہو اس کو تاکہ آپ کی تجزیے کا انداز ہو سکے کہ آپ کے خیال میں تو کتنا پرسنٹ میچ کدھر کھڑا ہے آپ کے؟ ویسے ایک میں آپ کو یاد کراؤں، میں اور آپ دو واحد بندے تھے کیونکہ آپ نے رمضان ٹرانسمیشن میں چلے جانا، بےزتی میں نے کھا لی. اس لیے میں خواتین و حضرات یہ اور میں واحد تھے جو کہتے تھے طریقے ناکام ہو جائے گی. ناکام پہلے تو ہم اس پہ ہی تھے، ہونی نہیں. پھر خواتین و حضرات آئندہ جب بھی مجھے کوسیں تو آدھا میں پہنچا دیا کروں گا کیونکہ یہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہوگا. تو اس وقت 40-60 یعنی 40 گورنمنٹ 60 اپوزیشن. ایم کیو ایم کے ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا. ایم کیو ایم ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے. اور جو آج خط لکھ دی گیا ہے کہ ہمارے ارکان نہیں آئیں گے، تو وہ ان کا نہ آنا اگر لوٹے جو کردار دار اور اسپیکر کام کر جاتے ہیں، رولنگ دے جاتے ہیں، بات سپریم کورٹ تک چلی جاتی ہے، تو پھر ایم کیو ایم ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے. اور عمران خان اس وقت دوبارہ پچ پہ ہیں. ان کو ایک ایل بی ڈبلیو کی بڑی زوردار اپیل ہوئی تھی مگر وہ والے امپائر نہیں، تھرڈ امپائر نیوٹرل ابھی تک نیوٹرل لگ رہے ہیں. اور ابھی تک تو یہ اپوزیشن بھی ہمیشہ سے نیوٹرل ہے. اب یہ بتا دیں آپ کا بھی تعلق کراچی سے، ایم کیو ایم کے بھی سارے بھائی کراچی سے ہیں، تو آپ کی کیا معلومات یا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم، کیونکہ ایم کیو ایم کے ساتھ وہ شدید ترین امپورٹنٹ ہو گیا نا. میں نے ابھی ایم کیو ایم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو تو میچ اوور ہے، پھر آپ جیت جاتے ہیں، اور ان کی طرف آ جائے تو پھر گڑبڑ ہے آپ کے لیے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا معلومات کیا وہ ہے؟ جیسے ہم نے بات سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ اس لیے بھی ہم نے آپ سے پوچھا کہ ایم کیو ایم کے لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ بھی کہ ہم جو معاہدہ ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے اتحادی ہماری پیپلز پارٹی ہوگی پروونس میں، لیکن ہم بات چیت نون سے کر رہے ہیں.
اچھا ایک خبر ہے کہ جس طرح باپ ٹوٹی ایک زبیدہ جلال ادھر، جس طرح کاف لیگ ٹوٹی طارق بشیر چیمہ کہہ رہے اگینسٹ، اس طرح ایم کیو ایم کا بھی سنا ہے ابھی تک ان بار نہیں آیا. I will be surprised اگر ایم کیو ایم ایسے ٹوٹے. یہ مجھے حیرانگی ہوگی. ٹوٹی نہیں ہے، ٹوٹی نہیں ہے، ود ان پارٹی دو رائے ہیں. ڈفرنس ہے لیکن I think once they will decide تو ساتھ کے ساتھ وہ ایک ہی جھولی میں اسی جائیں گے. وجہ سے وہ ڈیسائیڈ. آپ بتائیے. جب خالد مقبول صدیقی صاحب اور اپنے عامر خان صاحب فیصلہ کریں گے تو پارٹی ان کے ساتھ ہوگی، جیسا بھی ان کی سوچ ہے. میرا یہ خیال ہے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہم سے تو دیکھیں، ہم سے جو ایم کیو ایم کی بات چیت ہے وہ تو اتنی گمبھیر نہیں تھی. ہم بیسکلی تقریباً اگری کرتے تھے ایم کیو ایم کے ساتھ. صحیح ہے. اور جو ایم کیو ایم کو جو اصل مذاکرات کرنے تھے وہ پیپلز پارٹی سے تھے. اور یہ بات بھی سچی ہے کہ ایم کیو ایم نے قسم سے کچھ، میں کافی میٹنگ میں بیٹھا ہوں، کوئی پوزیشن کی بات، گورنرشپ کی کبھی بات نہیں کری، نہ وزارت کی بات کری، نہ ایسی کوئی بات کری. اچھا آپ لوگوں سے ڈائریکٹ کچھ مانگا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ کیا دے سکتے ہیں؟ گارنٹی. میں یہی پوچھ رہا ہوں، میں نے لفظ لکھا ہوا ہے گارنٹی. کیا آپ سے گارنٹی مانگی ہے کہ بھائی جان زرداری صاحب تو بعد میں کہیں گے کاف لیگ کے گارنٹر تھے زرداری صاحب، ان کے گارنٹر تھے نواز شریف صاحب، اور ان دونوں کے گارنٹر تھے مولانا صاحب. گارنٹی پہ کام چل رہا ہے. میری بات دیکھیں، نہ مسلم لیگ گارنٹی نہیں دے سکتی ہے کسی کی. میں بات سن، ٹھیک ہے، ہم کیا مطلب کسی کو پکڑ کے ماریں گے کہ کوئی کسی کی گارنٹی نہیں؟ ضمانت ہوتی ہے نا. ہم مورلی ایک وٹنس ہو سکتے ہیں، جس طرح مطلب پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے ہمارے اور کیو کے درمیان، تو وہ ادھر تک ہو سکتا ہے. اس حد تک ہے معاملہ، اس حد تک مطلب obviously ہم ساتھ مل کے کرا رہے ہیں. نہ صرف ہم بلکہ جو ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں میرے خیال سے وہ یہ ہمارے مینگل صاحب ہیں، اختر مینگل صاحب، ایم کیو ایم والے معاملے میں. جی اچھا، اگر ہم ایم کیو ایم کے لے سکیں تو لے بھی لیجیے گا. وہ کلوز بھی ہیں پیپلز پارٹی سے بھی، زرداری صاحب سے بھی کلوز ہیں، ایم کیو ایم سے بھی ان کی ایک نیاز مندی ہے. تو وہ بڑا ایک سمجھدار آدمی ہے، اور کیونکہ وہ ایک چھوٹی پارٹی کو لے کر چلا ہے تو وہ بھی ایک بڑا کلیدی کردار. آپ کو کیا لگا ایم کیو ایم آ رہی ہے؟ میرے خیال سے 50-50 کھڑی ہے. کیا ہے میرے خیال سے ایم کیو ایم نے خود کہا ہے کہ ہم 36 گھنٹے میں ڈیسائیڈ کریں گے. میرا یہ خیال ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی قوی امید ہے کہ اب دیکھیں یہ بھی بات ہے نا، یہ ماننے کی بات ہے کہ ایک عالمگیری کنسپریسی چل رہی ہے بزدار صاحب کے خلاف، جو خان صاحب کہہ رہے ہیں بین الاقوامی نہیں، عالمگیری ہے سر، بین الاقوامی عالمگیر کمزوری سازش چل رہی ہے بزدار صاحب نے بتایا تھا نا کہ، اور جہاں پہ بات آ گئی ہے ہم اور اپوزیشن کی فائرنگ میں راہگیر ہلاک اور زخمی، اور نیچے بزدار صاحب کی تصویر. اب وہ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو سازش ہے جس میں شاید میرے خیال سے مریخ اور جوپیٹر اور مارس اور وینس کے بھی شاید حکومت اگر وہاں پہ ہیں تو وہ بھی شامل ہیں، پورے دنیا کے ممالک شامل ہیں. بزدار کو ہٹانے میں تو وہ کامیاب ہو گئے. یہ کس نے کہا کہ بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے؟ خان صاحب نے کہا ہماری حکومت کو گرانے کے لیے وہ متحرک ہے نا. مگر یہ کہ خان صاحب کی جو نمبر 2 پوزیشن جو تھی ٹیم میں وہ تو بزدار صاحب کی تھی نا، جو وسیم اکرم پلس تھے، جس نے سارا پنجاب ڈیلیور کیا، خان صاحب کی امیدوں کے مطابق ڈیلیور کیا، جس نے ایک ایس ایچ او کے ٹرانسفر میں کبھی پیسے نہیں لینے دیے، کوئی ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کی. یہ تو ارشاد بھٹی صاحب کو پتا ہے، وہ تو رہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کبھی پیسے سے تھوڑی لگائے، کسی خاتون یا مرد نے کوئی پنجاب میں رشوت تھوڑی لیے بزدار کے ہوتے ہوئے. کیا مطلب کمال کر دیا بزدار نے. وہ جو ریکارڈ لے کر آیا ہے، مہنگائی نہیں ہونے دی، جو رستے بنائے، جو بزدار نے گورننس دی ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق، مطلب وہ تو اس کی تو کیا بات کر رہے ہیں. یہ عثمان بزدار جیسے لوگ، یہ باقی لوگ اتنے تھوڑی کارآمد تھے، اصل میں کارآمد تو بزدار تھا. عثمان جاد جیسا. تو ویسے ایسے ہی چلیں سر رائی صاحب، آپ کے خیال میں پرویز الہی صاحب بزدار صاحب سے بہتر وزیر اعلیٰ ہوں گے؟ دیکھیں پہلے میں طریقے اعتماد پہ آنا چاہ رہا ہوں. میری اگر آپ کیلکولیشن جو میں دیکھ رہا ہوں اسی طور پہ دیکھ کر، میں ہر 5 سے 6 ووٹوں سے ناکام ہو جائے گی طریقے اعتماد. نہیں وہ اچھا یہ ہار کیوں ہونا ہے، ہار جائیں گے. 5 سے 6 ووٹ کم پڑیں گے. اپنے ابھی لکھ لیا، باقی ریکارڈ تو ہو ہی رہا ہے نا لکھنے کا. میں لکھ دوں گا بریک میں، آپ سائن کر دیجیے گا. 6 ووٹوں سے آپ لوگ ہار رہے ہیں. 5 سے 6 میرے ساتھ دیکھ لیں. اور یہ کیسے ہوگا؟ چونکہ ایم کیو ایم آپ کی طرف آ جائے گی. ایم کیو ایم بھی آ جائے گی. باقی بھی آپ دیکھیں ذرا، ابھی بڑی زبردست میں سمجھتا ہوں کہ تجزیہ کر رہے تھے. ہاں بلکہ باپ پارٹی سے بھی دیکھیں، چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ پارٹی والے بھی واپس آ جائیں گے. اپوزیشن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے جو وہ پاور پلے تھا اس میں اپوزیشن ٹھیک کھیلی ہے. اب جو ہمارا پاور پلے چل رہا ہے اس میں ہم کھیلیں گے. جو چوکے چھکے کپتان نے لگانے شروع کیے ہیں، جو کل سے لگ رہے ہیں اور لگاتار لگ رہے ہیں، کل مزید لگیں گے. اور کل جو بھی اپوزیشن کا گیسٹ ہوگا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ
ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی جیسے چودھریوں آخری دن ہے بھائی خوشی منانے کا. تو کل پاکستانیوں ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی ان کے ایک اور سوال بھی ہے, یہ خط کے حوالے سے بات ہو رہی ہے عالمی سازش کے حوالے سے, آپ لوگ یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ چونکہ خان صاحب نے خود کہا کہ میں آف دا ریکارڈ دکھا سکتا ہوں, تو ان اتحادیوں کو خالی آپ بلائیں, ان کی سینئر ترین لیڈرشپ کو, اور بولیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ وہ نہیں ہے جو یہ ہیں, یہ امریکہ کے یو کے فلاں کے ایجنٹ ہیں, یہ دیکھو خط یہ رہا. دیکھیں ایک منٹ دینا ذرا آپ نے مجھے, جو ڈاکومنٹ ہے نا, مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے یہ جتنا سیریس میٹر ہے, بہت سارے ہمارے میڈیا ہاؤسز یا ہمارے سینئر اینکرز اسے ایزی لے رہے ہیں, آسان لے رہے ہیں, اور بعض اپوزیشن کے میں دیکھ رہا ہوں سینئر رہنما اس پہ طنز بھی کر رہے تھے, مذاق بھی کر رہے تھے. دیکھیں یہ کوئی قطری خط نہیں ہے, یہ وہ میاں صاحب والا خط نہیں جی, یہ ہیں وہ ذرائع سپریم کورٹ میں جو قطری خط کی شکل میں سامنے آئے. یہ اتھینٹیکیٹڈ ڈاکومنٹ ہے, پوری اس کی کہہ لیں کہ تصدیق کے لیے ہم نے انہیں آفر کیا ہے. کل کا راگل آپ رہے تھے جی خط ہے ہی نہیں, کوئی چیز ہی نہیں. کیا آفر کیا ہے ہم نے آج کہا ہے نا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو دکھا سکتے ہیں, اس کے بعد پھر دیکھیں گے آگے کیسے بڑھنا ہے. دوسرے ملک کی طرف سے آیا ہوا ہے کسی پاکستانی ایمبیسیڈر یا ڈپلومیٹ نے کیبل لکھا ہے ہماری گورنمنٹ کو کہ میرا یہ امپریشن ہے کہ یہ ہونے لگا. فارن کنٹری فارن آفس کی طرف سے ان کے آیا ہے, فارن کنٹری کی طرف سے, ہاں جو بھی ہے, کسی پاکستانی ڈپلومیٹ نے کیبل نہیں لکھا ہوا. دیکھیں تین چیزیں. اب امپورٹنٹ یہ ہے سیکوینس آف جو ایونٹس ہیں جو پاکستان میں ہو رہے ہیں, اس میں تین چیزیں جو میں سمجھتا ہوں, اس کی یہ تین چیزیں جو میں آپ کے قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ بھی ٹپ آف دی آئس برگ ہے اس ڈاکومنٹ کا. اس کے اندر اور بہت کچھ ہے, لیکن تین چیزیں مین. اور وسیم آپ کو اگلے 24 گھنٹے میں مزید چیزیں دیں گے. اچھا, اسی حوالے سے. ہاں, اور بہت کچھ سامنے آئے گا. ٹھیک ہے, وہ کیا؟ تو تین چیزیں کیا ہیں. پہلے دیکھیں وہ خط ہمیں ان کی عدم اعتماد کی جو داخل کرانے سے پہلے دیا جاتا ہے, صحیح ہے, اور ہمیں وارن کیا جاتا ہے حکومت کو, اور کیٹاگوریکلی کہا جاتا ہے کہ آپ کو فارغ کر دیں گے, اڑا دیں گے, ہٹا دیں گے نو کانفیڈنس موشن سے. پھر ساتھ یہ بھی تیسری چیز لکھتے ہیں کہ اگر, جو کہ ایک روایت رہی ہے پاکستان کی اپوزیشن کی, کہ یہ نالائق اپوزیشن عمران خان کو نو کانفیڈنس موشنز میں اگر نہیں ہٹا پائی, کامیاب نہ ہوئی اپنی نالائقی کی وجہ سے, تو اس کے باوجود نہیں چھوڑیں گے. اس کے کانسیکوینسز ہاریبل کانسیکوینسز. بیرونی طاقت آپ سے کیوں ناراض ہیں؟ وہ ناراض اس لیے ہیں کہ جس خود مختار خارجہ پالیسی کی بات میرے لیڈر آپ کے پرائم منسٹر وسیم کرتے ہیں, ارشاد کے پرائم منسٹر کرتے ہیں, اس کی تکلیف ہے. مفتاح صاحب کے بھی ہیں, ان کو اچھا لگیا نا, پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ, تو ہر پاکستانی کے وزیر اعظم تو ہے نا وہ. میں نواز شریف آپ کے بھی وزیر اعظم تھے نا. تو میں آپ کو سچ بتاؤں, جو اتنی سی اجازت دیتے کہ وسیم بھائی آپ کی چہرے پہ ایک مسکراہٹ سی اور ایک سارکازم جس کو کہتے ہیں, طنزیہ مسکراہٹ ہے, جتنی یہ سیریس بات ہے. آپ میرے چہرے پہ تنزیہ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, اور یہ انہوں نے جو کہا میڈیا سیریس نہیں لے رہا, سوائے موہت پیرزادہ اور ارشد شریف کے. نہیں, وہ ان کا اوپینین ہے, we want to respect. کسی نے نہیں سنے اب ارشد صاحب کا اوپینین ہے, اس کی پوری ریسپیکٹ کرنی ہے, موہت صاحب کا پوری ریسپیکٹ. بلکہ آئی تھنک یہ دو نہیں ہیں, اور ہی بہت سارے ہیں. میں نام عمران ریاض خان کا اوپینین ہے, بہت سارے لوگوں کا اوپینین ہے. میڈیا سیریس نہیں لے رہا, ان دونوں بڑے نہیں, اور ہی بہت سارے لوگوں کا اوپینین ہے, اور جن جن کا آپ کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. زیادہ تر لوگ, میں نے کب کہا کہ میں سیریس نہیں, میں نے اس کو تبصرے نہیں کیا. میں آپ کو اچھا بالکل سیریس نہیں لے رہے, آپ کو تو نہیں کیا ابھی. آپ کو تو یہ بھی نہیں لگ رہا کہ کسی ملک نے لیٹر بھیجا. میرا یہ خیال ہے کہ کیبل ہے کوئی, یہ کیبل ہے. اب کانٹینٹ دیکھے بغیر میں نہیں بتا رہا کہ سیریس ہے. میں قرآن میں مسکرا بھی نہیں سکتا یار کسی بات میں. میری مسکراہٹ بھائی, آپ کو میری مسکراہٹ طنزیہ لگی عثمان ڈار صاحب؟ ہمارے بھائی کا چہرہ اتنا معصومن ہے کہ 50th برتھ ڈے ہے اس کی, لگتا 25 کا ابھی بھی. اور میں باتوں کمال کر لینے تو یہ کہہ رہا ہوں. اچھا وہ 35 فنکشن کا کیا ہوا, وہ 35 فنکشن کا کیا ہوا؟ امپورٹنٹ بات کرنی ہے یار. دیکھو مجھے کم از کم پاکستانیوں فخر ہے, میرا لیڈر آپ کا پرائم منسٹر 25 سال سے جس نظریے پہ کھڑا تھا, نہ میں خود جھکوں گا, نہ وسیم آپ کو, نہ اس قوم کو جھکنے دوں گا. اس کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پرائم منسٹر سے. یہودیوں کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے ناموس رسالت پہ اسلامو فوبیا کو کس نے للکارا ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں مفتا بیٹھ کے؟ اور بھائی یہ بجٹ کا اجلاس نہیں ہے, یہ سیریس بات ہے. خیر یہ ذرا بات یہ ہے, یہ کہنا کہ پرائم منسٹر کو کیوں آ رہا ہے. او آئی سی کی 2 کانفرنس پاکستان میں 4 ہو چکی ہیں.
ذوالفقار علی بھٹو کو صرف سوچنے پہ کہ وہ IC کی کانفرنس کرانی ہے لٹکا دیا گیا اس ملک میں. بعد میں یہی لوگ تو میرا تو کیا ہوا, رزلٹ کیا نکلا؟ وہ صدارتی کانفرنس کیا عالمی کو نے پھانسی دلوائی, یہ اسٹیبلش بات ہے. تو ہماری جو جوڈیشری تھی وہ یہ عالمی فضل کو الرحمان صاحب کے والد صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, ریکارڈ کا حصہ. آپ کا بھی خیال ہے ہماری فوج ہماری جوڈیشری تھی, اس نے فتویٰ جس نے فیصلہ کیا اوپر تو پھر الگ ڈیبیٹ میں ہم نکل جائیں گے کسی اور پہ. میں آج اپنی گورنمنٹ پہ پروگرام یہاں جج صاحب نے فیصلہ لکھا نا تو وہ امریکہ نے کروایا تھا. دیکھیں میں تو ان کی سٹیٹمنٹس بتا رہا ہوں. نہیں ٹھیک ہے, اچھا لیکن بھٹی صاحب مجھے بتاؤ, سیریس بیکاز مجھے بات اس کا سیریس آپ کو بات آ گئی کیا نہیں, مجھے شک نہیں, میرا خیال میں اس میں میرا اگلا سوال اسی سے تعلق رکھتا ہے. کو بھول گئے ہیں. میرا اگلا سوال آپ کی بات سے تعلق شہید کو بھول گئے. بھٹی صاحب ایک بڑا عجیب معاملہ ہے میرے خیال سے کہ دو باتیں ہیں جو کہ ہم اگین باقی بچپن سے سنتے ہیں, دونوں غلط نہیں ہیں میرے خیال سے. ایک ہے کہ ہر چیز کو کہنا امریکی سازش, ہر چیز کو ایک مذاق بن گیا ایک بات, لیکن دوسرا یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ وہ اپنا گیم پلے کرتے بھی ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے. بھٹو صاحب کی ایک چیز مثال ہے, وہ تو سارا ہے نا, ہنری کسنجر کا معاملہ, خط لہرانا, امریکہ کی ناراضگی, وہ سب کچھ تو ہے. تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بڑی سیریس بات ہے جب ایک سٹنگ پرائم منسٹر اتنے بڑے بندے کے سامنے کہہ رہا ہے کہ سازش ہو رہی ہے, یہ خط اس کا ثبوت ہے, وہ کہہ رہے ہیں مذاق ہے. اب کیا کریں؟ مجھے 2 لمحے دیں, میں اس سے پہلے باپ پارٹی کے خالد مقصد صاحب سے 2 معصومانہ سوالات کر لوں, پھر میں دوبارہ اسی پہ, چونکہ خالد مقصد صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب اور بھٹی صاحب اور عثمان, بلکہ بھٹی صاحب شاید سلام نہیں دے رہے چونکہ ناراض ہیں وہ کہ میں کیوں ان کا وقت کم کر دیا میں نے. ہماری طرف سے السلام علیکم خالد مقصد صاحب. وعلیکم السلام سر. بس یہ بتا دیں, یہ جاننے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ بہت کانفیڈنٹ ہیں گورنمنٹ کے رینکس والے کہ آپ لوگ واپس آ جائیں گے. ہے کوئی امکان, جس طرح آپ آج سے 48 گھنٹے پہلے آپ کہا کرتے تھے نا کہ ہم کوئی بھی فیصلہ کر لیں گے, اب آپ کا جواب یہ ہوگا کہ بھائی جان بس فیصلہ ہو گیا, چیپٹر کلوز, یا ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ شکریہ بھائی سر, آپ نے, مجھے تو آپ کے سینٹ بھی یاد آتے ہیں, بڑے اچھے تھے, اود والے تھے آپ کے. سر جزاک اللہ, آپ تو ریگولر کسٹمر ہیں ہمارے بیان کے, بہت شکریہ. انشاءاللہ. دوسرا میں ان کو, میرے مفتاح صاحب کو 25ویں سالگرہ کی مبارک دیتا ہوں, آج ڈکلیئر ہو گئے سرٹیفائڈ کی 25 مجھے کہہ رہے ہیں مبارک ہو آپ. جی سر 50ویں. دیکھیں جی, میں آپ پہ قرض کروں. جی سر. جی سر. یہ سیاست ڈیوٹی بھی ہو سکتی ہے, سیاست عبادت بھی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اور ہم جو آج بیٹھے ہیں, ہاں, یہ ترجمانی ہو رہی ہے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ اگلی گورنمنٹ کس کی آئے گی. اس گورنمنٹ نے بھی نمائندگی کرنی ہے عوام, یا پھر یہی گورنمنٹ کنٹینیو کرے گی. آف کورس یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو بھی گورنمنٹ اپنی محنت کرے. ہاں, میرے پہلے دن بھی یہی سوال تھا کہ جنگ کو آپ لے جائیں پارلیمنٹ کے اندر, آپ اپنے نیریٹو سے, اپنے اصولوں سے قائل کریں ممبرز کو کہ جی ہمارا اصول یہ ہے, ہماری باتیں یہ ہیں, اور آپ کی اس باتوں سے, اصولوں سے لوگ قائل ہوں. سر صحیح ہے. سر میں تو وہی, آپ اب قائل ہو گئے کہ آپ نے گورنمنٹ کے خلاف جانا ہے یا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ سر آپ کے ARY نے تو آج ہمیں خوب اڑایا, تو ہم نے تو بڑی صفائیاں آپ کی وجہ سے پیش کی ARY کے رویے سے کہ جی ہم بھاگ گئے, واپس ہو گئے ہمارے 2 ممبرز. ہمیں اپنے ممبر سے اسٹیٹمنٹ دلوانی پڑی, کیونکہ تصدیق اگر ہو جائے, ممبر سے پوچھ لیا جائے کہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ آپ جو ہیں چھوڑ کے آ گئے ہیں واپس, ہاں پوچھ لے گے. اس کے بعد سر آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, آپ بتائیے نا سر کہ کیا ہے ایسا معاملہ یا بالکل کنفرم آپ نے فیصلہ کر لیا اور فیصلہ اٹل ہے؟ سر اپنا زبان, فیصلے, کچھ اصول بھی ہوتے ہیں جہاں اصول ہوتے ہی نہیں ہے زندگی میں. تو آپ نے اپنا اصولی فیصلہ کر لیا, اس سے واپس نہیں آ رہا ہے. آج ہم نے تصدیق کی ہے جی, بار بار کی ہے کہ ہم زبیدہ جلال صاحبہ نہیں جائیں گے, لیکن آپ لوگوں کے فیصلے کے ساتھ زبیدہ نہیں آئی, ہم نے بتا دیا, ہم سے پوچھیں آپ. ایک آخری سوال عثمان ڈار صاحب کرنا چاہ رہے ہیں. مقصد صاحب آپ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں, میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو ڈاکومنٹ آیا ہے, اگر اس میں واقعی سچائی ہے اور جس طرح کی سازش ملک کے خلاف, قوم کے خلاف, حکومت کے خلاف کی جا رہی ہے نو کانفیڈنس موشن کو لے کے, تو اگر مقصد صاحب یہ ڈاکومنٹ سچ ثابت ہوتا ہے تو پھر آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ہاں جی, بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے, اور آپ کے پاس یہ سب کی طرف سے آفر آ رہا ہے کہ اس ڈاکیومنٹ کو سامنے لایا جائے, اور پارلیمنٹ سپریم ہے. صحیح ہے. پارلیمنٹ جو آئین بنا سکتی ہے, جو فیصلے کر سکتی ہے پورے قوم کے, اس کو آپ سیکنڈری بنا رہے ہیں, اس پہ اعتماد نہیں ہے. جس نے ملک کا آئین بنایا, جس پارلیمنٹ نے, جو بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں, پورے قانون کو تبدیل کر سکتے ہیں, وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ اگر آپ
پارلیمنٹیرینز کو بلا کے پارلیمنٹ کے اندر لیٹر رکھیں, اس پہ ڈیبیٹ کرا دیں اور وہ قائل کریں کہ جی پاکستان کے خلاف ایک ایسی اگر آپ کو بلا کے دکھا دیں, ابھی وہ پوچھ رہے ہیں مکسی صاحب آپ کو دکھا دیں, آپ بھی میں نے کہا قابل احترام ہے ماشاءاللہ, آپ بلوچستان کی پریس کانفرنس سے پہلے کوئی نہیں تو وہ ملک کے لیے واپس آئیں گے نا, اصولوں پہ واپس آئیں گے, اگر وہ اپنا فیصلہ واپس لیں گے وہ تو ظاہر دکھائیں گے تو پھر آگے بات چلے گی. پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت نوازش سر. اب بتائیے اس میں کیا کہ امریکی سازش کا ہر بات پہ الزام لگانا یہ بھی فیکٹ ہے, لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ سازشیں نہیں ہوتی, بالکل ہوتی ہیں اور اپنا اثر بھی دکھاتے ہیں. کیسے جج کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مصر کا بازار لگا ہوا ہے اور یہ جو منڈی لگی ہوئی ہے جو شرمناک ہے, شرم آتی ہے خدا کی قسم, یہ جو ساری پوری جمہوریت بے توقیر ہو رہی ہے نا, ہر دوسرے موڑ پہ سیاست کو گالی بے توقیر ہوتی ہے, جمہوریت بے توقیر ہوتی ہے, اور وہ ووٹ کو عزت دو والے, وہ سویلین بالادستی والے, وہ جمہوریت والے سب خریدو, بڑے فخر سے ساتھ بیٹھ کے. اس دن آپ نے تصویر دیکھی تھی, شہباز شریف صاحب نے چھتری پکڑی تو بلاول اس کے نیچے تھے, تو یہ وہ تھے جنہوں نے پیٹ چیرنے تھے, اور یہ وہ تھے اصل میں بھی ایک چھتری تلے آ گئے نا, اور یہ میرے بھائی عثمان ڈار صاحب والے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے خلاف 22 سال انہوں نے جہاد کیا. یہ تو چھوڑ دیں, یہ تو اس کو تو ہٹا. دوسری ہماری اقلیت کو نکال کے, میں اقلیت کو نکال کے باقی معذرت کے ساتھ, امریکہ مرد آباد ریلی میں اگر امریکی ویزے کھل جائیں تو سٹیج بھی خالی ہو جائے, یہ ہمارا بحیثیت ہم سے. تیسری بات, لیاقت علی خان سے بے نظیر بھٹو تک آپ جاؤ گے امریکہ؟ نہیں, میں نہیں جاؤں, میں بھی نہیں جاؤں. تو اقلیت کو نکال کے, اقلیت کو نکال اگر پتہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ہم تو پاکستان بھائی, آپ امریکی مرد آباد ریلی نکالیں, مجھے اگر انہوں نے اتھارٹی دے دی کہ بھئی یہ کریں, خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ کون ہے جو کسی ملک کے لیے بھی پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا, دوسری بات, اگلی بات آپ بتائیں کریں, یہ الزام لگا رہے ہیں وہ مذاق. میں اگلی بات یہ ہے کہ لیاقت علی خان سے بے نظیر بھٹو تک سب درمیان میں ضیاء الحق کی طیارہ حادثہ سارا کچھ ہم امریکہ پہ ڈال دیتے ہیں, عالمی طاقتوں پہ ڈال دیتے ہیں, اور ہے بھی ایک سیکیورٹی بریفنگ میں بتایا تھا کہ ترکی کے علاوہ باقی سارے ملکوں کی ایجنسیاں کسی نہ کسی صورت میں یہاں آپریٹ کر رہی ہیں. اب ایشو یہ ہے, میں نے پہلے دن جب خط پرائم منسٹر نے کہا, لیکن پرائم منسٹر نے بڑی جذباتی تقریر کی, آخر پہ رونے پہ بھی آ گئے تھے اور بڑے ایموشنل تھے. لیکن میں نے جو پہلے کہا کہ شاید یہ قطری خط کا پارٹ 2 ہے, پہلے تھا یہ ہے قطری خط, اب ہے یہ ہے جیب کا خط. لیکن اب جو آج میں نے بڑے سیریس لوگوں سے بات کی حکومت میں سے اور ارد گرد سے, انہوں نے کہا کہ اس میں یہ طریقے عدم اعتماد سے پہلے کا خط ہے, اس میں طریقے عدم اعتماد مینشن ہے, اور یہ کسی ہمارے ڈپلومیٹ کا نہیں ہے, یہ بلکہ ایک ملک کا ہے, اور ایک ملک میں جانے کی وجہ سے ہے, اور ایک ایبسولوٹلی ناٹ, یا ہم غلام ہیں یا ہم کسی جگہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہے. اب ایشو دو ہیں. پہلا ایشو یہ ہے کہ بھائی جان آپ سمجھتے ہیں بقول عمران خان, بقول حکومت, نواز شریف صاحب عالمی طاقتوں کے مورا ہیں, بقول عمران خان نے کہا اس ساری سازش کا ایک کریکٹر تو اسٹیبلش ہے, باقی ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے باہر سے پیسہ آ رہا ہے بقول عمران خان صاحب, اور باہر سے پیسہ آ رہا ہے, اور یہ مورا ہیں اور یہ عالمی طاقتیں ہیں, اور یہ ایک سازش ہو رہی ہے عمران خان کو ہٹانے کے لیے. اب پارلیمنٹ کو تو چلو, یہ مکسی صاحب نے کہا تھا میرے لیے بھی پارلیمنٹ بڑا معزز اور میں قابل احترام ہے, لیکن عمران خان صاحب نے اپوزیشن میں لعنت فرمائی, اور اب وہ واقعی پریکٹیکلی بھی, اور ہر بدھ کو آنا تھا نہیں آ رہے, اور نواز شریف صاحب 6 مہینے نہیں آتے تھے, اور اتنی مرتبہ لندن, زیادہ مرتبہ لندن گئے, کم مرتبہ پلے, تو پارلیمنٹ تو رہنے دیں. اب یہ ایشو یہ ہے, نمبر 1 کیا کابینہ میں پرائم منسٹر نے یہ شیئر کیا, ٹھیک, نمبر 1. نمبر 2 کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس نہیں بلا لینا چاہیے, یہ ہمارے ملک کو, میرے پرائم منسٹر کو اور ایک بڑا سیٹ اپ چینج کیا ہے. نمبر 3 اگر چیف جسٹس صاحب سے میں آپ کے توسط سے کہوں کہ اگر اسد عمر صاحب کہتے ہیں تو آپ میری سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس ہیں, میرے چیف جسٹس ہیں, میرے ملک کے چیف جسٹس, تو بلا کے دیکھ ہی لیں, آپ ہی دیکھ لیں, تو یہ تاکہ اس کی سنگینی اور سنجیدگی کا اندازہ ہو جائے. اور جس طرح حکومت اس پہ فوکس کر رہی ہے, یہ خط کا جب تک اس کا مندرجات سامنے نہیں آتے, لوگ اس کا ٹھٹا بھی ہو جائیں گے, مذاق بھی اڑائیں گے, طنز بھی لیں گے, اور ہو سکتا ہے سیریس ہو تو یہ ان کو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں تو لانا چاہیے. یا اور آخری بات, ہمارا منگتے ہیں, بھوکے ننگے ہیں, کشکولستان ہے, لیکن پھر بھی نیشنل سیکیورٹی کونسل اقوام متحدہ میں بھی جایا جا سکتا ہے کہ یہ ہماری یہ کیا ہوگا. میں سیدھا بریک لینے مفتاح اسماعیل صاحب سے شروع کر دوں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جناب مفتاح اسماعیل صاحب. پہلے وہی اس پہ ایک کامنٹ آپ اپنا دے دیں, یہی جو خط عالمی سازش. دیکھیں سچی بات یہ کہ ہماری لیڈرشپ میں, اور آج شاید عباسی صاحب نے بھی یہ کہا ہے, اور میں شیور ہوں کہ
شہباز صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر سچ مچ کوئی خدا نہ خواستہ پاکستان کے خلاف کوئی کنسپریسی ہے، کوئی سازش ہے، تو ہم پاکستانی ہونے کے ناطے اس کا بالکل عمران خان کا اور جس کا بھی افواج پاکستان کا ساتھ دیں گے اور اس سازش کو پہلے بیٹ کریں گے. سازش نہیں ہے، سازش کے آپ اعلی کار ہیں. اگر یہ سازش ہو، اگر یہ کوئی سازش ہے تو ہم بالکل اس کے ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے مطلب یہ کہنا کہ ہم کسی سازش کے اعلی کار ہیں تو بے وقوفی کی بات ہے. لیکن سچی بات یہ کہ اتنی عثمان بھائی نے بات کری، بھٹی صاحب نے اتنی بات کری، لیکن ساری بات یہ کہ کمپلیٹ جھوٹ ہے. یہ پاکستان کے سیاست میں ہم ٹی وی پہ آ کے بہت اکثر جھوٹ بولتے ہیں. مطلب ہم جو لوگ پلیئرز ہوتے ہیں ان کو پلیئرز نہیں مانتے، جو نہیں ہوتے ان کو پلیئرز مانتے. سچی بات یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ جھوٹ ہے. یعنی کہ 35 پنکچر بھی ہم ایک سال تک 35 پنکچر 2 سال تک بات کرتے رہے، پھر پتہ نہیں سیاسی بیان ہے. مطلب یار مجھے سوچیں کہ کسی ملک کے صدر نے یا جو بھی اس آدمی نے ان کو خط لکھ کے دیا ہے کہ ہم تمہارے خلاف کنسپریسی کر رہے ہیں. کیا مطلب پاگل جیسی بات ہے، بچوں جیسی بات ہے. بھٹو صاحب نے جب خط لہرایا تھا تو واز ہی لائنگ. جب پنڈی کے راجہ بازار میں میں کہتا ہوں نا، اچھا میری بات کر 2 منٹ مجھے بات کر لیتے پھر آپ کی گفتگو انشاءاللہ. جی جی کافی بھی، ارے واہ جزاک اللہ. جی سر، یار تو پی لے بس. اچھا دوسری تو یہ ایک دم جھوٹ بات ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ کنسپریسی ہوتی تو آپ کے مطلب آج آپ بات کر رہے ہیں، بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی پوزیشن میں پی ٹی آئی والوں کی بڑھ گئی ہے کیونکہ پرویز الہی صاحب ادھر چلے گئے. ٹھیک ہے، اور یہ بات درست ہے عثمان ڈار صاحب کی کہ خان صاحب جھکتے کسی کے ساتھ سامنے نہیں ہیں اور پرویز الہی کے سامنے جھکے نہیں ہیں. تھوڑے نیچے بیٹھ گئے، جھکے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یا جس کو کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا سیاسی طور پر بات کریں نا، تو وہ خان صاحب جھکتے نہیں ہیں. لیکن اگر یہ عالمی سازش ہے تو پھر آپ ایم کیو ایم والوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ پھر تو آپ کو عالمی سازش کے پیچھے جانا چاہیے. اگر عالمی سازش ہے تو آپ زبیدہ جلال کو توڑ رہے ہیں باپ سے. مطلب آپ سوچیں کہ ایک طرف آپ عالمی سازش بول رہے ہیں، شروع کریں گے. شروع کرا آپ نے کروڑوں روپے دیے. کل خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں ایک سینٹنس بولا جو بڑا مزیدار ہے. بولتا یہ لوگ جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے، یعنی کہ جو ان کے خلاف ہیں، وہ جنہوں نے ضمیر بیچے ہیں ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ووٹ دیں. اور مجھے امید ہے کہ نون والے بھی مجھے ووٹ دیں گے. تو بھائی ایک طرف تو تمہارے لوگ جو جا رہے ہیں ہماری طرف، ان کو وہ ضمیر بیچیں، لیکن آپ نون والوں کو اسی جملے میں خرید و فروخت نہیں ہو رہی. آدمی کی سابق وزیر خزانہ اسلام آباد آیا ہوا ہے، جس آدمی کا خرید و فروخت نہیں ہو رہی. بھائی جان آپ کراچی کیوں نہیں ہیں؟ ان سے پوچھیں ایم کیو ایم کو منائیں وہاں جا کے. یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے وزیر خزانہ ساری جوڑ توڑ کر رہا ہے. سارے میری گزارش پوچھو وزیر خزانہ کیا کر رہا ہے یہاں صاحب؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، گزارش میری سنیں. ساری کیلکولیشن یہ کہہ رہا ہے، بڑی بڑی فکریں. مجھے خود نہیں پتا 25 کروڑ میں پاکستانی زیرو کتنے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا. اس لیے مفتاح اسلام آباد ہے ساری کیلکولیشن اتنے پاس کرو. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پہلے آپ نے شروع کرا پیسوں کی بات کری، پھر آپ نے کہا ضمیر فروشی ہو گئی، اور 1 سال پہلے عمران خان نے کہا تھا میرے خلاف جو ووٹ دے گا ان کا یہ جمہوری حق ہے. یہ کہا تھا نا، میں ان کی عزت کروں گا. آج سپریم کورٹ کے اوپر جا رہا ہے کہ یار ان کو ووٹ دینے سے روکو. اس آدمی کا دوغلا پن، اس آدمی کی ہوس جو طاقت یہ نہ کہ اس آدمی سب کا نہیں، ورنہ آئی ہیو عمران خان 10 ایگزامپلز ٹو کوٹ. ہاں لیکن میں بھی جواب دے رہا ہوں نا کہ میں آپ کی 10 مثالیں خان صاحب نے ایک سینٹنس کے اندر، بلکہ سے زیادہ مزیدار ایک سینٹنس کے اندر خان صاحب نے دوغلا پن دکھایا. مطلب خان صاحب نے ایک سینٹنس میں دوغلا پن دکھایا. کل کے ہمارے لوگوں کو بول رہا ہے ووٹ دو، اپنے لوگوں کو بول رہا ہے تم ضمیر بیچ رہے ہو. بھائی اگر مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں جو مسلم لیگ کے لوگ ہیں وہ لوٹے ہیں، اور جو یہاں پہ سوری وہ بڑے وہ معمار جمہوریت ہو گئے، اور یہاں پہ مطلب آپ کم از کم کوئی آخری بات ان کے دوست کی ایک بات ابھی سارا ختم ہو کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے یار. بات ختم ہو گیا. آپشن میں یہ دینے لگوں وسیم، پاکستانیوں کو گواہ بنا، یہ کلپ ریکارڈ پہ رکھنا ہے. اگر یہ ڈاکومنٹ جو حکومت کلیم کر رہی ہے جو ایک عالمی سازش ہے اگر غلط ثابت ہوگا، عثمان ڈار قوم سے معافی مانگ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ کے سیاست میں اگر سچ ثابت ہوتا ہے تو مفتاح اسماعیل جو بڑا مذاق کر رہا ہے ابھی پاکستانیوں، یہ آپ سب سے معافی مانگے گا میرا بھائی، اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا، سیاست چھوڑ دے گا. کیونکہ دیکھیں لوگ اچھا یہ اپنی مرضی سے ہاں ویسے پاکستان میں رہے گا یہاں بیٹھ کے ہمارے 100 مسنگ پرسن جھوٹ بولنا. میں اگر دیکھوں ہماری حکومت نے، اگر ہم نے پولیٹیکلی گین کرنا ہے، اگر ہم نے پاکستانیوں اپوزیشن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے، تو یہ دستاویزات جو ہے ہمیں پبلک کر دینے چاہیے، دکھانا چاہیے. اگر سیاست کرنی ہے، اگر پرائم منسٹر عمران خان وہ ڈرٹی پالیٹکس جو اس ملک میں ہوتی رہی ہے اگر وہ کرنی ہے
دے دیں سب کو, ملکی مفاد کو بھی دیکھنا ہے بھائی, ملک کا نقصان زیادہ ہے. جعلی صاحب جعلی سے کیا مراد, یعنی نہیں ہے اب عمران قطری خط جو ہوئی نا, ہاں قطری خط نہیں ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں کوئی, ہے ہی نہیں. ہاں امپورٹنٹ بات, آپ ایگزسٹنس سے انکار اسی میں امپورٹنٹ بات کرنے لگا, کسی ملک کا نہیں ہے. کیا رجیم چینج کی باتیں نہیں چل رہی ہیں رشیا؟ آپ نے یوکرین کے پریزیڈنٹ نے تو آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ دیا کہ چینج ہونا چاہیے, پوٹن کو گھر جانا چاہیے. رجیم چینج کی پاکستان میں بھی بات یہی لوگ کر رہے ہیں, اسی طرح ہی ہو رہا ہے سارا کچھ. کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو سر اس کے بعد سے ہم نے لڑائی کری, سی پیک ختم کرا. جو کہا گیا کہ اگر یہ نلائق اپوزیشن ناکام ہو جاتی ہے, اس میں لکھا باقاعدہ ایسا ہی کہ نلائق ہے یہ, اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر سینکشنز لگیں گی. دوسری ملک کے نے جو ہمیں دھمکی دی ہے اس میں بھی ان کو نالائق آئیڈینٹیفائی کیا انہوں نے, حالانکہ انہی کے اہل کار ہیں. پھر ان کو نالائق شک ہے ان پہ, پھر انہوں نے ایک اور کیٹیگری ڈالی ہے. ایک منٹ نالائق نہیں لکھا بھائی, کہہ رہے ہیں بھائی نہیں, یہ واپس لے مجھے بات تو کرنے دیں. یہ کیا ہو گیا, بات یہ ہے انہوں نے جو آپ کیوں لے رہے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ عثمان صاحب آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے گا, اس کے بعد ایک آدھ گھنٹہ بیٹھے کہ بہت مزہ آئے گا اس کی باتوں کو جو مزہ آئے. بھائی انہوں نے کلاس تیسری کیوں ڈالی ہے کہ یہ نلائق جو ہیں نا کام ہو جاتے ہیں تو اس کے جو ہاریبل کانسیکوینسز ہیں وہ ملک کو بھگتنے ہوں گے سینکشنز کی شکل میں. کیا رشیا پہ پتہ ہے بھائی, اس لیے عمران خان صاحب سے ان کو اپنے سہولت کاروں پہ بھی اعتبار نہیں ہے کہ ان تلوں میں کوئی تیل نہیں ہے پاکستان, ان کو بھی یہ لگتا ہے بیرونی سے تو یہ فارغ ہوں گے. ہمیں بعد والے معاملات کو انشاءاللہ بتائیں. بھٹی صاحب بھائی بریک میں جانا ہے پھر. اچھا عالمی قوت کے خلاف. اچھا سب سے پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ عمران خان کے جلسے کی اور بڑی خوبصورت ہے, خیر بڑا لمبا تقریر لمبی ہو گئی, اور اس میں زیادہ تر مائی بیسٹ فرینڈ اور تھرسٹی کرو کی جو ان کی تقریر ہوتی وہ بھی شامل تھی, لیکن لمبی ہو گئی. اور اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ تھا, کیا, جن جن کو میری آواز نہیں آ رہی وہ ہاتھ اٹھائیں. پوری تقریر سے یہ جملہ ملا. میں ماننا چاہتا ہوں, مجھے دلچسپ جملہ جو میرے وزیر اعظم نے کہا, اچھا ویژن ہے اس میں بھی. اگر اسپیکر خراب تھا بھائی. اچھا نہیں, انہوں نے کہا اب جن, اور اسپیکر کا کردار بہت اہم ہے اگلے کچھ دنوں میں. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عثمان ڈار صاحب نے جو بات کی ہے نا, اور اسی طرح وزیر بات کر رہے ہیں, اور یہ اگر اسد عمر صاحب نے کو یہ لگتا کہ چیف جسٹس اگر کہہ دیتے مذاق تھوڑی ہوئی, مذاق تھوڑی صبح کہتے ہیں ہاں جی لے آؤ, پھر تو جو انہوں نے سیاست چھوڑنے کا لگا, اس کا مطلب ہے سیریس کوئی چیز ہے. میں کہتا ہوں یہ بلف گیم ہے, یہ کہتے ہیں نہیں سیریس ہے, اور انہوں نے آفر کر دی تھی. ہاں تو اب اس کا مطلب ہے یہ ایک محدود حلقے میں, ایک محدود سرکل میں شیئر کرنے کو تیار ہے, کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ عالمی طاقتیں یس, یعنی فار ایگزامپل کیا اڈوں کو چھوڑا, ہمارا اس کو بڑا غلط لیا گیا تھا کہ امریکہ نے تو اڈے مانگے نہیں. تو رپورٹر نے ایک پوچھا, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ فلاں چینل پہ جا کے شو کریں گے, آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کروں گا. آپ وہ چینل کہے کہ ہم نے نہیں وسیم بادامی کو منافر ہی نہیں. بھائی میں وسیم بادامی صاحب کی رائے لے رہا تھا, انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا. یورپ کو کہا ہم غلام نہیں ہیں, رشیا چلے گئے جب اینڈ ٹائم پہ, جب پورا مغرب اور سارا, اور پھر اسلاموفوبیا, اور پھر انٹرنیشنل کچھ بھی, اگر یہ ساری تو اس کے کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں. لیکن یہ میں پھر کہہ رہا ہوں اس وقت تک کوئی یقین نہیں کرے گا جب تک شیئر نہیں کریں گے. ہمارے یہاں یہ اس کو سازش اور اس کو سارا کر عجیب و غریب کر دی ہے. بریک کنکلوڈ کرتے ہیں, فائنل ریمارکس آخری. ویلکم بیک. بس کلوزنگ ریمارکس سٹارٹنگ میں. بھائی میں نے تو یہ قسم کھائی تھی کہ سیریس نہیں لوں گا اس قسم کے جھوٹ کو, لیٹر کو, لیکن یہ اتنی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں, بریک میں بھی ویری ایموشنل کہ یار یہ تین چیزیں بتا دوں آپ کو. سی پیک عمران خان نے ختم کروایا, ٹھیک ہے, سی پیک کو ختم کر دیا عمران خان نے. ٹرمپ جب یہ مل کر آئے اور 10 لوگوں کو لے کے گئے تو یہاں واپس آئے تو پورے لوگ ہار پہنا رہے تھے, بولا میں ایسا لگا جیسے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. تیسرا موئید یوسف کو بھیجا, اور ایمبیسڈر 3 مہینے تک کوشش کرتا رہا کہ ایک مرتبہ بائیڈن فون کر لے. ایک آدمی جو اپنے آپ کو وسیم المسلمین سمجھتا ہو, یعنی کہ ہینڈسم ترین امت کا ہینڈسم ترین لیڈر, اس کو بائیڈن نے فون نہیں کیا, اس کی وہ ہو گئی, جان نکل گئی, وہ اس کی ایک نارسسٹنس تھی. اس آدمی کو کیوں ہٹائے گا کوئی؟ یہ پاکستان کی جی ڈی پی کو کم کر دیا. بھائی میں 30 سیکنڈ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں, بریک میں جو لکھا تھا, عثمان ڈار صاحب نے کہا ہے کہ جب یہ خط سامنے آئے گا
اور اتنے ایموشنل ہو گئے تھے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ یہ ہم اتنی غلام قوم ہے کہ ہمیں اس طرح کی دھمکیاں اور خط لکھ لو بھائی پاکستان میں انقلاب آئے گا, جب یہ خط سامنے آئے گا پاکستان میں انقلاب آ جائے گا. گواہ نمبر 1 مفتاح اسماعیل, گواہ نمبر 2 ارشاد بھٹی, اور پوری قوم گواہ. اور دوسری بات یہ آپ نے خط دیکھا ہے, نہیں خط میں نے مندرجات بتایا جو سارا, میں یہ گارنٹی کرتا ہوں اپوزیشن کے تقریباً زیادہ تر ایم این ایز کو نہیں پتا یہ سب کچھ اپوزیشن کے, اور میں یہ امید کرتا ہوں, اور یہ سپوکس پرسن جو بیٹھے ہیں انہیں بھی نہیں پتا, اس لیے یہ مذاق کر رہے ہیں نا. میں تو ایک چیز, میں گورنمنٹ میں ہوں, میں اس لیے میرے جذبات ہیں. میں نے آپ کو کہا پی ٹی آئی حکومت سائیڈ پہ رکھو, سب سے پہلے پاکستان ہے, سب سے پہلے ہماری خودداری, ہماری ایمانداری اس ملک کے ساتھ. اور لیٹر ایک دن آئے گا منظر عام پہ, یہ سپوکس پرسن پاکستانی اور ایم این اے اور منحرف اراکین سب واپس آئیں گے جب یہ دیکھیں گے اس کو کہ اس ملک کے ساتھ, اور یہ جلد ہونے والا ہے, ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں نے آپ کو کہا فکر نہیں کریں. ارے بھائی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.